اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء الحی القیوم ذو الجلال والاکرام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمُ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ عزیزان گرامی قدر، میرے محترم ناظرین و سامعین، پروردگار عالم کلام پاک میں سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے، اور تمام مفسرین اسلام نے اس آیہ مجیدہ کو پروردگار عالم کی جانب سے اپنے حبیب رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست خطاب قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے حبیب الم یجد کا یتیما فآویٰ، میرے حبیب آپ حالت یتیمی میں تھے، یعنی یتیم وہ جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، فآویٰ ہم نے آپ کو پناہ دی، یعنی حبیب کبریا ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم یتیمی میں تھے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پناہ دی، یعنی آپ کو پرورش دی، ایسی پناہ دی جس میں آپ پرورش پا کر کمال تک پہنچے۔ آپ بچے تھے، یتیم تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ایسی پناہ دی کہ آپ پرورش پا کر کمال رسالت پر فائز ہوئے۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ عالم اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھتی کہ جناب ختم مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جناب عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام جب اس حیات ظاہری سے پردہ کر کے گئے تو انہوں نے جانے سے قبل ایک عظیم حسن انتظام فرمایا۔ جانتے تھے کہ یتیم عبداللہ میرے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا سن اقدس جناب عبد المطلب کی وفات کے وقت 7-8 سال کا رہا ہوگا، جانتے تھے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے اس عظیم بچے کو، اپنے اس عظیم فرزند کو پناہ دینے کے لیے، تربیت کے لیے، پلنے کے لیے ایک ایسی عمدہ آغوش کا انتخاب کیا جو اس سے بہتر ممکن نہیں تھی۔ روایت نے 2 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جناب عبد المطلب نے اپنے جانے سے قبل جناب ختم مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، چونکہ ان کے دیگر چچاؤں میں سے بھی اور لوگ امیدوار تھے کہ ہم اپنے بابا کی نگہداشت میں پلنے والے اس معصوم بچے کی ذمہ داری اپنے بابا کے بعد لے لیں، لیکن اللہ کو جو منظور تھا، اللہ نے اس بطل جلیل کو، اس عظیم فرزند کو، سردار انبیاء کو جس سائے عاطفت میں، جس پاک آغوش میں پلنے کا موقع دینا تھا، اس کا انتخاب میرا مالک، میرا پروردگار کر چکا تھا۔ تو روایت نے لکھا کہ آپ کے دیگر 2 چچا بھی امیدوار تھے، ان میں جناب حارث اور زبیر کا نام بہت آگے، لیکن حسن انتظام دیکھیے کہ جناب عبد المطلب نے اپنے تمام فرزندوں کو سامنے اکٹھا کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کئی اور بھی چاہتے ہیں جو
خواہش رکھتے ہیں کہ اس یتیم عبداللہ کی پرورش کریں، میرے بعد اس کی نگہداشت کی ذمہ داری سنبھالیں، لیکن کیا ہی بہتر ہو اگر تم سب چاہو تو میں یہ فیصلے کا اختیار خود محمد کو سونپتا ہوں کہ وہ جسے چاہے اختیار کر لے۔ روایت نے لکھا ہے کہ جب جناب عبد المطلب نے یہ موقع فراہم کیا تو جناب سرور انبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر آگے گئے اور جناب ابو طالب کی دامن ابا کو تھام لیا۔ یعنی اللہ کی بھی وہی منشا تھی، جناب عبد المطلب کی بھی مرضی وہی تھی، اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب بھی وہی تھا، دامن ابو طالب۔ ابو طالب علیہ السلام وہ عظیم فرد جلیل ہیں جن کی ولادت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اسلامی مہینوں کے اس ماہ شوال کی 29 کو یہ واقع فیل ابرہہ کے حملے سے پہلے، یعنی ایک عام الفیل میں جب پیغمبر علیہ السلام اس حیات ظاہری میں تشریف لائے، اس سے 35 سال قبل جناب کی ولادت ہوئی۔ یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام سرکار ختمی مرتبت علیہ السلام سے سن اقدس میں 35 سال بزرگ تھے۔ 35 سال کے ابو طالب نے اپنے والد کی گود میں یتیم عبداللہ کو پلتے دیکھا، ایک ایک لمحہ رشک آمیز نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا، جناب عبد المطلب حیات ظاہری سے جاتے ہوئے یہ فریضہ اپنے فرزند ارجمند جناب ابو طالب کو سونپ گئے، اور پھر تاریخ نے لکھا کہ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب میں ایک چیز مشترک تھی جو دوسرے بھائیوں میں نہیں تھی، کہ دوسرے بھائی دیگر ازواج مطہرات میں سے تھے جناب عبد المطلب کی، لیکن ان دونوں بھائیوں کی والدہ ایک تھی۔ یعنی اس اعتبار سے جناب ختمی مرتبت علیہ السلام جو آغوش ابو طالب کا انتخاب فرما رہے ہیں، تو جناب ابو طالب کی والدہ اور جناب عبداللہ کی والدہ دونوں ایک ہی خاتون تھی۔ عزیزان گرامی قدر، جناب عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب نے ایک ایک لمحہ اپنے اس بھتیجے کی خدمت، حفاظت اور نگہداشت میں گزارا۔ جناب ابو طالب کون تھے؟ جو شباہت میں، شجاعت میں، وجاہت میں، سیرت میں، عمل میں، کردار میں، گفتار میں، فصاحت میں، بلاغت میں جناب عبد المطلب کی ہو بہو تصویر تھے۔ تاریخ عالم نے لکھا کہ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے جتنی مشابہت جناب ابو طالب کی اپنے والد بزرگوار سے تھی، کسی کی نہیں تھی۔ یعنی اگر عبد المطلب کو دیکھنا ہو تو ابو طالب میں دیکھ لو، اور جناب ابو طالب علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ پیغمبر اکرم کو اپنی آغوش میں پالتے رہے، 1-2 سال نہیں، روایت نے لکھا کہ 45 سال مسلسل، یعنی پالنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے بچپن میں، جیسے قرآن مجید کی یہ آیت ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کی پرورش کی۔ اللہ ابو طالب علیہ السلام کے فعل کو، یعنی پناہ کون دے رہا ہے؟ ظاہراً پناہ کس کے پاس ہے؟ جناب عبد المطلب کے بعد ایک یتیم عبداللہ جناب ابو طالب کی پناہ میں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پناہ دی، یعنی اللہ جناب ابو طالب کے اس عمل کو اپنا قرار دے رہا ہے۔ اور قرآنی قاعدہ یہ ہے، اللہ نے صرف نفوس قدسیہ، ان پاک ذاتوں کی عمل کو اپنا عمل قرار دیا جن کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ یہ بحث کا موقع نہیں، یہ پھر کسی عنوان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جناب ابو طالب کے بارے میں ہر روایت نے، وہ اپنوں کی ہو، غیروں کی ہو، کسی مسلک کی ہو، کسی مذہب کی ہو، مسلمانوں کی ہو، غیر مسلمانوں کی ہو، سب نے یہ لکھا کہ جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت، ان کی نگہداشت، ان کی پرورش اور ان کی خدمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ جناب ابو طالب کو علم تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہ کون سی عظیم ہستی اللہ کی ایک عظیم ہدایت کے پیغام کو لے کر، ایک عظیم دین کی احیاء کے لیے
اعلان کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے پل پل ختم مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام کی نگہداشت کی، پھر ان کے ذریعے دنیا پر ثابت کیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ روایت نے لکھا کہ ایک مرتبہ مکہ میں بڑا شدید قسم کا قحط ہو گیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ خشک سالی، بارش ہو نہیں رہی تھی، ساری دنیا بار بار بارش کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اب آپ کے علم میں ہے مکہ اس وقت بت پرستوں کی آماج گاہ تھا، 360 بت کعبۃ اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے۔ کہیں کوئی لات کا ماننے والا ہے، کوئی منات کا ماننے والا ہے، کوئی حبل کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی عزا سے اپنی فریاد کر رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب قحط سالی اپنے عروج پر پہنچی، جانور مرنے لگے، درخت سوکھنے لگے، پانی کے ذخیرے ختم ہونے لگے، اور حیات انسانی کو بھی خطرہ لاحق ہوا۔ ایک ایک فرد قبیلے کا اپنے اپنے بت کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا، رو رو کر مانگتے رہے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بارش نہ ہونی تھی، نہیں ہوئی۔ پھر کسی نے تمام گروہ قریش کو، مکہ کے رہنے والے تمام سرداروں کو جا کر یہ کہا کہ تمہارے درمیان فرزند اسماعیل موجود ہے، فرزند ابراہیم موجود ہے، جو ان کی سطوت، ان کی شان، ان کی شوکت کا وارث ہے۔ اس سے کیوں نہیں کہتے؟ لوگ جناب ابو طالب کے در اقدس پر آئے۔ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرنے کے لیے، بارش کے لیے اس شان سے اپنے خانہ اقدس سے برآمد ہوئے کہ آپ کے ساتھ کم سن جناب محمد ابن عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں۔ روایت نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پشت لگا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور کہا، اے شہزادے، اپنی انگشت شہادت کو بلند کیجیے، آسمان کی طرف کیجیے۔ جو ہی جناب پیغمبر اکرم نے اس صغیر سینے کے عالم میں اپنی انگشت کو آسمان کی طرف بلند کیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور بار الہ تو اس عظیم ہستی کے ذریعے، اس عظیم شخصیت کے ذریعے، اس کے وسیلے سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہم پر اپنی باران رحمت کا نزول فرما۔ روایت لکھتی ہے کہ ابھی ابو طالب علیہ السلام کے دست مبارک نیچے نہیں آئے تھے کہ زوردار بادل آ گئے، گرجنے لگے، اور اتنی بارش ہوئی کہ جل کا تھل ہو گیا۔ تو یہ وہ پہلا موقع تھا جب پیغمبر اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا ثبوت کس کے ذریعے ملا، کس نے آشکار کیا؟ جناب ابو طالب نے۔ پھر روایت نے لکھا ہے کہ جب جناب ابو طالب سفر شام پر روانہ ہونے لگے تو جناب ختمی مرتبہ جو کمسن تھے، سرکار نے ساتھ جانے کا شوق ظاہر کیا۔ جناب ابو طالب نے کہا، بیٹا مشکل سفر بھی ہو سکتا ہے، بہتر ہے کہ آپ نہ جائیں۔ لیکن جب دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس صغیر سینی میں جانے کا اشتیاق حد سے بڑھتا جا رہا ہے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سرکار ختم مرتبت کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ اے میرے فرزند، اے میرے گھر کے محبوب فرد، آج ابو طالب آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ کبھی آپ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرے گا۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ جناب ابو طالب نے وہ وعدہ کس طرح سچ کر دکھایا، کس طرح نبھایا۔ جناب ابو طالب شام کے سفر پر لے کر گئے۔ وہ راہب کا واقعہ پیش آیا جسے بحیرہ راہب کہا جاتا ہے، اصل نام اس کا جرجیس بن ابی ربیعہ تھا، عیسائی راہب تھا، جس نے بلا کر جناب ختم مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک سے آپ کے دامن کو اٹھا کر مہر نبوت کا مشاہدہ کرتے ہوئے جناب ابو طالب سے عرض کی کہ آپ جانتے ہیں یہ بچہ کون ہے؟ سرکار نے کہا بالکل۔ روایت میں لکھا ہے، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، تاریخ یعقوبی میں یہ معاملات موجود ہیں۔ روایت لکھتی ہے کہ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ہاں، یہ جو تم بتا رہے ہو، یہ میرے بابا عبد المطلب مجھے خبر دے گئے ہیں کہ یہ بطل جلیل ہے، یہ آنے والے وقت میں ہونے والا، مبعوث برسالت ہونے والا خاتم الانبیاء نبی ہے۔ لیکن دیکھو، وہ راہب بحیرہ کہتا ہے کہ ابو طالب اس کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا، اس لیے کہ لوگ دشمنی کریں گے، بالخصوص یہود
اس کی دشمنی پر آمادہ ہو جائیں گے۔ جناب ابو طالب نے کہا میں اس چیز کو جانتا ہوں۔ یعنی اعلان ابو طالب یہ تھا کہ جو عظیم ہستی یہ اللہ کی جانب سے مبعوث برسالت ہونے والی ہے، میرے والد جناب عبد المطلب اس بارے میں مجھے خبر دے گئے ہیں، اور میں جانتا ہوں مجھے اپنی زندگی سے بڑھ کر یہ عزیز ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب لوگوں نے پیغمبر اکرم کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے حوالے کر دو، تو جناب ابو طالب نے کسی صورت بھی اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وہ ذات بابرکات ہے کہ جب پیغمبر اکرم علیہ السلام کے ذریعے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال تجارت کے لیے جاتا تھا، اس میں منفعت ایسی آتی تھی کہ حیران ہوتی تھی جناب خدیجہ۔ تو ان کے ایک خادم نے جا کر بتایا کہ میں نے محمد جیسا دنیا میں کوئی نہیں دیکھا، ایسا ایماندار، ایسا جلیل القدر شخص ہے کہ اس جیسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو پھر روایتیں موجود ہیں، ہر کس و ناقص نے اپنی تاریخ میں یہ لکھا ہے، ہر راوی لکھنے پر مجبور ہے کہ پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خود پیغام بھیجا جناب ختم مرتبت کو نکاح کا۔ اور پھر روایت یہیں پر نہیں رکتی، روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب ختم مرتبت علیہ السلام نے نکاح کے سلسلے میں مشورہ طلب کیا جناب ابو طالب علیہ السلام سے۔ اب سمجھ میں آ جانی چاہیے بات کہ پیغمبر اکرم علیہ السلام کی اپنی نظر میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا کیا مقام تھا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے مشورے سے اس رشتہ اقدس کو سرکار نے قبول فرمایا۔ پھر وہ روایت میں لکھا ہے، وہ واقعہ سب جگہ موجود ہے، تاریخ میں اس کے الفاظ موجود ہیں کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر عقد کی محفل منعقد ہوئی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح جس طرح شروع کیا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و زرع اسماعیل، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت اور اسماعیل کی نسل میں سے پیدا کیا۔ تمام اسلاف کا ذکر کرنے کے بعد فخر و مباحات کے ساتھ جناب ابو طالب علیہ السلام یہ ذکر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ، اس کی شان ہے کہ اس نے ہمیں حرم کا پاسبان بنایا، ہمیں حاجیوں کا نگہبان بنایا۔ یعنی تمام اوصاف گنانے کے بعد وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ تمام ذمہ داریاں، یہ عہدہ جلیلہ بخشا ہے، سب کی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، میرے مومنین کرام، غور فرمائیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا یہ لفظ الحمدللہ میرے پاک پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت نماز کے لیے اللہ نے لازم قرار دے دیا، شریعت میں لازم قرار دے دیا گیا کہ جب تک الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ پوری سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تمام عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، سب مانتے ہیں اس چیز کو۔ تو کبھی غور کریں کہ الحمدللہ کا لفظ سب سے پہلے جناب ابو طالب نے فرمایا، تو اللہ کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اتنا محبوب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب سرکار ختم مرتبت علیہ السلام اعلان نبوت کرتے ہیں اور قرآن میں یہ آیت اترتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ، اپنے قرابت داروں کو اللہ کی معصیت سے ڈرائیں، تو اللہ کے رسول نے خانہ ابو طالب کا انتخاب کیا۔ اس لیے ان کے گھر کا انتخاب کیا کہ اس وقت مکہ میں اللہ کا گھر موجود تھا یا ابو طالب کا گھر موجود تھا، جہاں دونوں گھروں میں اللہ کا رسول اپنی رسالت کا پیغام دے سکتا تھا۔ لیکن خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ مکہ میں روایات کے مطابق واحد گھر جناب ابو طالب علیہ السلام کا تھا، جس گھر میں نہ بت تھا نہ بت پرستی تھی۔ اس سے بڑی کوئی بات اور نہیں کہی جا سکتی۔ اور برادران کی کتب میں بھی ایسی بہت سی احادیث اور روایات موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب ابو طالب کا گھر واحد گھر تھا مکہ میں جس میں بت نہیں تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ پیغمبر اکرم علیہ السلام جس سائے عاطفت میں، جس پاک آغوش میں پلتے رہے،
اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کسی نے جناب ابو طالب کی خدمات کو نہیں سمجھا، جس نے ان کی محنتوں کا اعتراف نہیں کیا، اس نے دین کو بھی نہیں سمجھا، اس نے رسالت کو بھی نہیں سمجھا۔ کیوں؟ قرآن مجید سورہ رحمان میں فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ احسان کیا جائے۔ وہ جو محسن انسانیت ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، حبیب کبریا ہے، وہ محسن انسانیت ہے۔ کس لیے؟ کہ اس نے گمراہی کی ضلالت سے انسانیت کو نکال کر ہدایت کی روشنی عطا فرمائی۔ وہ محسن انسانیت ہے، تو جو اس کا بھی محسن ہو، جو اس کا بھی مربی ہو، کہ اللہ خود گواہی دے کہ ہاں یہ وہ ذات بابرکات ہے جس نے ہمارا فریضہ ادا کیا ہے۔ ہم نے اس رسول کی تربیت کرنی تھی، اس کو ایک سایہ عاطفت میں پالنا تھا، اس کے لیے ہم نے ابو طالب کا انتخاب کیا۔ عزیزان گرامی قدر، میرا سلام ہو جناب ابو طالب علیہ السلام پر، ان کی عظمت پر۔ لیکن میں ایک پیغام اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیے ہمارے لیے اللہ کریم کی ذات والا صفات کے بعد چہاردہ معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہی سب کچھ ہیں۔ لیکن غور فرمائیں، اگر ان تمام چہاردہ معصومین علیہ السلام کی محنتوں کو دیکھا جائے تو اس کا آغاز آپ کو جناب ابو طالب علیہ السلام سے نظر آئے گا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ختم مرتبت علیہ السلام کی حفاظت بھی کی، احیاء دین میں ان کی معاونت بھی کی، ہر لمحے ان کے ساتھ رہے۔ یعنی 8 سال کی عمر سے براہ راست ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی، پھر مسلسل 45 سال جب سرکار ختم مرتبت علیہ السلام کی حیات طیبہ 52 سال نہیں ہو گئی، اور پھر اس سے بڑا ثبوت نہیں ملتا کہ جناب ختم مرتبت علیہ السلام شیب ابی طالب میں رہے تو جناب ابو طالب نے ہر سختی برداشت کی، لیکن قریش، کفار، مشرکین کی کوئی شرط منظور نہیں کی۔ اور پھر سرکار کا ایمان اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ ایک معاہدہ لکھ کر جو کعبۃ اللہ شریف میں لٹکا دیا گیا تھا، جب پیغمبر اکرم نے کہا میرے چچا جائیے کعبہ اور ان مشرکین کو بلائیے اور ان سے کہیے کہ وہ معاہدہ جو ہمارے تمہارے درمیان تھا وہ ختم ہو چکا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ کیسے، سرکار نے سنا، اس پر یقین کیا، ایمان لائے اور سیدھے سرکار تشریف لے گئے مکہ، اور قریش کو اور سرداران کو بلا کر کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان جو معاہدہ تحریر ہوا تھا، جو کعبہ میں لٹکایا گیا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اس کو دیمک کھا گئی ہے، یعنی اللہ نے اس معاہدے کو فسخ کر دیا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، تاریخ میں کہیں جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں ملتی کہ جب پیغمبر نے کہا کہ اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے تو جناب ابو طالب نے شک کیا ہو، نہیں، فوراً یقین کیا۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر عالم انسانیت، بالخصوص عالم اسلام، جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر متفق ہو جائے تو یہ پوری عالم اسلام کے لیے اتحاد اور یگانگت کا ایک عظیم مظہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو حق سمجھنے، سچ کو سچ سمجھنے اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔